دیکھیے مسلمان ہوں، صحابہ ہوں، کوئی بھی ہو، بہرحال انسان ہے، اور حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور البتہ ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ پھر یہ کہ ظاہر بات ہے اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس کی سرشت میں ہے۔ ایک رائے میری ہے، ایک رائے آپ کی ہے، آپ اپنی رائے پر جازم ہیں، میں اپنی رائے پر جازم ہوں۔ اچھا ایک معاملہ اختلاف رائے کی حد تک رہ گیا، چلیے اس سے آگے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ ایک یہ کہ اس پر جتھا بندی ہو گئی، جتھا بندی جو ہے ایک درجے میں ہاتھا پائی پہ آ گئے یا باقاعدہ جنگ ہو گئی، یہ ساری صورتیں مسلمانوں میں بھی ممکن ہیں۔ لہذا اب یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں میں فساد کی چنگاری بھڑک اٹھے تو کیا کرو؟ بہرحال انسانی معاشرہ ہے، صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف ہے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر دوسری طرف ہے جنگ جمل کے اندر، پھر جنگ صفین میں حضرت علی ایک طرف ہے اور حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص دوسری طرف ہے۔ تو یہ صورتحال صحابہ میں بھی پیش آئی ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لازماً کفر ہے، نہیں، مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، صحابہ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف جو ہے وہ قتال تک بھی پہنچ سکتا ہے، جس کے لیے ثبوت ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے۔ لہذا یہاں فرمایا، لیکن اس کے ضمن میں ہدایت کیا دی جا رہی ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ اہل ایمان میں سے باہم لڑ ہی پڑے، یعنی وہ اختلاف جتھا بندی جو ہے اس کے بعد آگے زبانی کلامی سے آگے بڑھ کر باقاعدہ جنگ کی نوبت بن جائے، اس انتہا تک بھی پہنچ جائے معاملہ، اور یہ پہنچ سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کے ایمان میں کوئی نفی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان طائفتان من المومنین ہے، وہ دونوں مومن، حضرت علی بھی مومن ہے الحمدللہ، حضرت عائشہ مومنہ ہے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، جیسے حضرت علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، ایسے ہی وہ دونوں بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کافر ہو گیا، ان میں سے کوئی ایک گروہ، معاذ اللہ، نہیں، اختلاف تھا، اختلاف شدت اختیار کر گیا، اور خاص طور پر چونکہ ہوا دینے والا ایک سبائی عنصر موجود تھا، عبداللہ ابن سبا یہودی، اس کی سازش موجود تھی، اس کی وجہ سے وہ آگ جو ہے بھڑکا رہے تھے۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اب یہ پہلی دفعہ ہے اس قانون کی، تو ان کے درمیان صلح کراؤ، ان ڈفرنس جائز نہیں ہے۔ اچھا جی اپنا معاملہ خود طے کریں، اب ہم نہیں اس میں معاملے میں پڑھتے۔ یہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے جو ہے عافیت کا گوشہ یہ ہے، اب میں اس کا ساتھ دوں گا تو دوسرا ناراض ہوگا، دوسرا کا ساتھ دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو میں تو اس چکر میں پڑتا ہی نہیں، یہ جائز نہیں، یہ روا نہیں، یہ انڈیفرنس جائز نہیں، اس لیے کہ یہ بھڑک کر آگ اگر اور بڑھتی ہے تو نقصان کسے پہنچ رہا ہے؟ ملت کی وحدت ختم ہو رہی ہے نا، ملت کی وحدت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے تفرقے کے اندر، تو جو خیر کی طاقت تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ لوگوں کی اصلاح کرو، تو وہ خیر کی طاقت منتشر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی، تو دیکھیے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اس کا نتیجہ۔ لہذا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں نپ دی ایول ان دی بڈ، جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو فوراً صلح کراؤ، یہ صلح کرانا تمہارا فرض ہے، لا تعلقی جو ہے اور غیر جانبداری جائز نہیں ہے۔ دیکھو کون حق پر ہے اور کون غلط کام کر رہا ہے، جو حق پر ہے اس کے آگے آ رہا ہے پھر اس کا ساتھ دو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا عام عافیت کو شانہ ایک طرز عمل ہوتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے اپنا جھگڑا یہ خود نپٹائیں، یہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرض کیجئے 5-7 بھائی ہیں، ان میں سے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اب جو باقی 5 ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے کیا غرض، ہم خام خواہ اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض ہوگا، اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ صلح کراؤ، دیکھو حق کی کیا بات ہے، فاصلحوا بینہما، صلح کراؤ ان کے مابین۔